معزز سامعین، خواتین و حضرات، کہ جا بجا یہ رنگ بکھرا ہے۔ صرف بات کریں اگر تو ہندوستان کا، جیسے شری کرشن جی ہیں ویسے ہی خاص کر پورے ہندوستان میں ہی آپ دیکھیں، شمالی ہندوستان میں خاص کر، اور اودھ کے حلقے میں بالخصوص کیونکہ تعلق رہا ایک ہندوستانی تہذیب کا بہت ہی اہم کردار جسے شری رام کہتے ہیں۔ اب ان کی جو پوری کہانی، جسے رام کہانی بھی اردو میں کہا گیا ہے، رامائن کی شکل میں، جو پہلے ایک سنت ہیں مہرشی والمیکی، انہوں نے سنسکرت میں لکھی تھی، ظاہر ہے اس کے بعد اسی کو آزاد ترجمہ اس کا جب اودھی زبان میں تلسی داس نے کیا تو اس کی مقبولیت میں کئی چند اضافہ ہو گیا۔ مقبول خاص و عام ہے، کثرت سے آج بھی لکھی جاتی، پڑھی جاتی ہے ہندوستان بھر کی زبانوں میں، اور بیرون ملک کی زبانوں میں بھی اس کے تراجم ہوئے ہیں۔ اب اردو میں اسی رامائن کے آپ دیکھیں گے تقریباً 2 درجن سے زیادہ نسخے ابھی موجود ہیں جو تراجم ہوئے ہیں، اردو میں ترجمے کیے گئے ہیں۔ اب اس میں دونوں طرح سے ترجمے ہوئے ہیں قصے کے۔ شاعری کی ابھی میں بات کر رہا ہوں، نثر میں بھی آیا ہے، وہ الگ علیحدہ موضوع ہے۔ شاعری میں ہی اس کا ایک تو کلی طور پہ تراجم ہوئے ہیں، پوری رامائن جو تلسی داس کی ہے اس کو بنیاد بنا کر اردو میں وہ قصہ پیش کیا گیا ہے، اور دوسری طرف اس کے جزوی ترجمے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیں گے شری رام کے کردار کو مریادہ پروشوتم رام کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں ان کا لقب ہے۔ معنی کیا ہے اس کے؟ پروشوتم کے معنی پروش انسان، مرد کے لیے ہے، اتم جو سب سے بہتر ہو، انسانوں میں بہترین، سب سے عرفہ و اعلیٰ، مریادہ باعزت، بزرگ، یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ قابل احترام جو شخص ہوگا اسے مریادہ پروشوتم کہیں گے، اور یہ لقب ہے رام جی کا۔ اب یہ مریادہ پروشوتم جو چرتر ہے، کردار ہے، اس کو دیکھیے کس خوبصورتی سے اور کتنی کثرت سے اردو شاعری میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب یوں تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ پورا جو یہ واقعہ ہے اس کو علامت کے طور پر، جیسے اردو شاعری میں کربلا ایک مستقل استعارہ یا علامت کے طور پر استعمال ہوئی، تمام تر اصناف میں استعمال کیا گیا ہے اس کو، خاص کر حق و باطل کے درمیان، یعنی ستیہ اور استیہ جسے کہتے ہیں، اس کے خلاف جو سنگھرش ہے اس کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جو رام کہانی ہے یا رامائن ہے، یا پھر اس کے خاتمے پر رام کے فتح حاصل کرنے کے بعد واپس آنے پر اس کی خوشی میں جو ہمارے ہاں تہوار منایا جاتا ہے، چاہے وہ دشہرا ہو چاہے وہ دیوالی ہو، اس پر آپ دیکھیں گے کہ ایک لمبا طویل سلسلہ ہے شعرا کا، تقریباً 100 یا اس سے زیادہ نام لیے جا سکتے ہیں اردو شعرا کے، جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، اپنی شاعری میں اس چیز کو حصہ بنایا ہے۔ خصوصاً میں نے کہا کہ شری رام کا جو کردار ہے ایک بہترین انسان کے شخص میں، ٹھیک ہے، جو انسانوں کے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے، اسے بڑی خوبصورتی سے اردو شاعری میں پیش کیا گیا ہے۔ اب اس میں چند اہم نام لے رہا ہوں جو اس ضمن میں اردو کے افق شاعری میں تابندہ و درخشندہ کواکب دور سے نظر آ جائیں، بہت چمکدار ستارے کی طرح ہیں، ورنہ پوری ستاروں کی ایک کہکشاں ہے بڑی، نام بہت سے لیے جا سکتے ہیں، چند نام میں یہاں پر اکتفا کروں گا۔ لیکن مثال کے طور پر منور لکھنوی آزاد جو ترجمہ کیا ہے تلسی داس کی رامائن کا، اور اس میں جو زور دیا ہے، تلقین کری ہے، وہ کہ شری رام کے جو اعلیٰ انسانی اقدار ہیں، یعنی ان کا باہمت ہونا، ان کا بلند حوصلگی، ان کی صداقت، ان کا صبر، ان کا تحمل، ان کا تیاگ، ان کا سمرپن،
اسی طرح سے منشی شنکر دیال فرحت، انہوں نے اردو میں تلسی داس کی رامائن لکھی، منشی نول کشور سے پہلی بار یہ شائع ہوئی، اور یہ ایک طرح سے لفظ بلفظ ترجمہ ہے پہلی بار، اور کلی طور پر ترجمہ ہے تلسی داس کی، جسے رام چرت مانس کہتے ہیں، رامائن کا اردو زبان میں۔ پنڈت امن ناتھ سرشار نام ہے، انہوں نے بھی منظوم ترجمہ کیا ہے۔ مہدی نظمی نے رامائن کا ترجمہ کیا ہے، جزوی طور پر اپنی نظموں میں پیش کیا ہے۔ جگت نال موہن رواں، ان کی ایک نظمی ہے تلسی داس، بڑی خوبصورت نظم ہے، اس کو دیکھیے، ان کا ذکر ہوگا۔ پنڈت برج نارائن چکبس، ان کی بھی نظم ہے، اور وہ بھی تلسی داس کی رام چرت مانس کو بنیاد بنا کر لکھی گئی ہے، اور وہ ایک طرح سے تلخیص ہے، پورے واقعے کو بہت مختصر کر کے بیان انہوں نے کیا ہے، جس کا ایک حصہ وہ بھی شامل نصاب ہے۔ عام طور پر اردو میں تمام جگہوں پہ پڑھایا جاتا ہے، شامل نصاب ہوتا ہے ہندوستان بھر میں، ملک بھر میں۔ رامائن کا ایک سین نام سے وہ نظم ہے، خوبصورت نظم ہے، اب وہ دیکھیے، اس کو پڑھیے، خاص کر ایک انسان کے طور پر دیکھیے کہ رول ماڈل کیسے ہو سکتے ہیں چند جی، یعنی گھر کے اندر ان کا رویہ کیا ہے، اپنے والد کے لیے کس طرح کی ان کے اندر ادب کا جذبہ ہے، احترام کا جذبہ ہے، والد کی خوشی کے آگے اپنی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اپنی والدہ کے لیے محبت ہے، تمام چیزیں ہیں، مگر فرض ہے، کرتویہ ہے، اسے نبھانا ہے، کیونکہ اصل منزل کیا ہے، وہ بڑی ہے، تو اس کے حصول کے لیے قربانیاں بہرحال دینی ہے۔ تو بتائیے، ایک شہنشاہ بادشاہ ہے، اور عین جوانی میں 14 سال کے لیے جنگل میں بھٹکے، نہ جہاں پہ ٹھیک سے کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، مصاحبین نہیں ہے، کچھ نہیں، یہی بنواس ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی اہلیہ کا اغوا کر لیا جانا۔ اب راون جو آیا ہے، یہ برائی کی علامت ہے، اس کے ذریعے ان سارے مصیبتوں کو، صعوبتوں کو بالکل مسکراتے ہوئے، سہتے ہوئے، آخر میں فتح حاصل کرنا، مگر فتح یوں حاصل نہیں ہوئی، جد و جہد سے حاصل ہوئی۔ ہمارا مذہب میں تو اس پہ بہت زور دیا گیا ہے، یہی تعلیم دی گئی ہے انسان کو، کوئی چیز یوں نہیں ملتی ہے۔ اب دیکھ لیجیے، محنت کریے، بڑے سے بڑے، ہمارے یہاں بھی میسنجر جو ہیں، وہی دیوتا کا جو تصور ہے، آئے میسنجرس آف گاڈ جو ہیں، اللہ کے میسنجرس آف اللہ، نبیوں کے ذریعے پیغام یہی تو دیا گیا ہے کہ جہاں پر ان کو بھیجا گیا الگ الگ سمے میں، الگ الگ حصوں میں، تو کہ وہ پیغام حق دیں، صداقت کا پیغام دیں، بھائی چارے کا پیغام دیں، اس قوم کو، اس جگہ پر جہاں پر ہیں ان میں مہذب انہیں بنائیں، اعلیٰ انسانی اقدار کے جسے کہتے ہیں، اچ مانویہ مولیوں کو بڑھاوا دیں، یہی کام ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں، میں نے اتنے شعراء کے چند ہی کے نام لیے ہیں، اب دیکھیے ان سب کے یہاں بہت خوبصورتی سے جو ہے مل جاتی ہے ہمیں۔ خواتین و حضرات، اپنی بات کو یہیں پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، اور عہد حاضر کے بہت ہی ایک مشہور شاعر ہیں، جن کی ایک نظم ہے، بہت خوبصورت نظم ہے، حب الوطنی پر، اور ہماری جو مشترکہ تہذیبی روایت ہے اس پر، جس کا عنوان ہے میرا وطن، رہبر جان پوری کی، اور یہ دیکھیے اس کے چند اشعار نظم کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہیں پر اپنی بات کو کنکلوڈ کر دوں گا۔ ہمالیہ جس کی عظمت کا نشاں ہے، جہاں گنگا جمنا رواں ہے، وہی میرا وطن ہندوستان ہے۔ جہاں رام و کرشن و لکشمن تھے، جہاں میرا کے ہونٹوں پر بھجن تھے، جہاں سور اور ان کے کیرتن تھے، جہاں ریداس بھکتی میں مگن تھے، جہاں تلسی تھے، رامائن جہاں ہے، وہی میرا وطن ہندوستان۔ اگلا بند دیکھیے اس کا، جہاں خواجہ معین الدین آئے، نظام الدین جس میں جگمگائے، جہاں رسخان و خسرو گنگنائے، کبیر و جائسی نے نغمے گائے،
جہاں غالب کی فکر جاویداں ہے، وہی میرا وطن ہندوستان ہے، وہی میرا وطن ہندوستان ہے۔ بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات۔